برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات سنتے رہیے اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کار خیر سے جوڑتے رہیے تاکہ ہم سب مل کے آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کریں، نیکیاں اکٹھا کریں۔ تو میں نے آج جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اس طرح فرماتے ہیں: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا، فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہوا کے معنی وہ، اور الذی یہ اسم موصول ہے، واحد کا صیغہ۔ خلق لکم، خلق یخلق خلقن کے معنی پیدا کرنا، بنانا، یہاں بنانے کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ لام کے معنی لیے حرف جار ہے، اور کم ضمیر ہے، تمہارے لیے۔ ما اسم موصول ہے جس کے معنی ہے جو کہ، اور فی الارض فی کے معنی میں کے جو حرف جار ہے، اور الارض یہ زمین کے معنی میں ہے، اس کی جمع ہے اراد۔ جمیعہ کے معنی سب ہیں۔ ثم استوى الی السماء، آیت مقدسہ کے اس حصے کی لفظی تشریح یہ ہے: ثم کے معنی پھر، اور استوا کے معنی امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے اس کے معنی قصد کے کیے ہیں، اور استوا یہ سویون سے بنا ہے جس کی معنی ہے ہموار، برابر، قصد۔ الی السماء، الی کے معنی تک، السماء، سماء کے معنی آتے ہیں آسمان، آکاش، اور اس کی جمع ہے سماوات۔ فسواہن سبع سماوات، فا کے معنی تو کے، اور سوا یہ برابر کرنے اور ٹھیک کرنے کے معنی میں ہے۔ سبع کے معنی 7 کے آتے ہیں، 7۔ سماوات یہ جمع ہے سماعن کی، جس کے معنی آتے ہیں آسمان کے، آکاش کے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، واو کے معنی اور ہوا کے معنی وہ، بکلی کے معنی سب کچھ، ہر چیز کو، شیئن معنی چیز، اور علیم یہ علیمہ یعلم علماً کے معنی جاننے کے آتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے وہ ذات، خلق لکم جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے بنایا، ما فی الارض جمیعا
زمین میں جو کچھ ہے، یعنی سب کچھ جو کچھ ہے زمین میں سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے پروردگار عالم نے یہ انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر عبادت کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ گویا کہ رب فرما رہا ہے کہ اے انسان، کائنات کی ہر چیز کو ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے ثم استوى الى السماء، پھر پروردگار عالم نے آسمان کی جانب استوا فرمایا، قصد فرمایا، فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ اور یہ تشریح تھی۔ اب اس کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حق تعالیٰ نے جب اپنی پہلی نعمت یعنی انسان کو زندہ کرنا یاد دلایا کہ پروردگار عالم نے تم کو زندہ کیا، تم کو حیات بخشی، پھر وہ تم کو موت بخشا، پھر وہ حیات بخشے گا، اور حیات بخشنے کے بعد پھر تم اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ جب میدان محشر میں اکٹھا ہوگے تو سب تم اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ تو اللہ عز و جل نے جب اپنی پہلی نعمت یعنی انسان کو زندہ کرنا یاد دلایا تو اب ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس پر زندہ رہنا موقوف ہے۔ کہاں؟ یعنی زمین پر۔ یعنی تم اس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے تم کو نیست سے ہست کیا، یعنی تم کچھ نہ تھے، پروردگار عالم نے تمہیں ہست کیا، تم ہو گئے، اور پھر موجود کر کے تم کو یوں ہی بے سر و سامان نہ چھوڑا، اسی طرح تم کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے محض تمہاری خاطر، تمہارے ہی لیے، رب فرماتا ہے خلق لکم، تمہارے لیے زمین اور اس کی ساری نعمتیں پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ، رب کی کتنی بڑی عطا ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے زمین بنائی ہے، ہمارے لیے آسمان بنائے ہیں، اور زمین و آسمان میں ساری نعمتیں جتنی ہیں پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اور چونکہ زمین کی نعمتیں آسمانی اثرات کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے آسمان کو بھی تمہاری ہی خاطر بنایا ہے، آسمان کو بھی تمہاری ہی خاطر بنایا ہے، اور چونکہ ایک یا 2 آسمانوں سے زمین کا انتظام مکمل نہیں ہوتا، اس لیے تمہاری ہی خاطر آسمان 7 بنائے، 7 سماوات، 7 آسمان تمہارے ہی لیے بنائے، اور چونکہ زمین و آسمان میں تعلق کے بغیر بھی زمین کی نعمتیں نہیں بن سکتی، اس لیے تمہاری خاطر ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا فرمایا کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے اور زمین سے ملتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہر چیز کے اسرار اور مصلحتیں اس کو معلوم ہیں، غرض کہ اے انسانوں یہ ساری کائنات تمہاری خاطر بنی ہے، ساری کائنات تمہاری خاطر بنی ہے، پھر بھی اگر تم ہمارا احسان نہ مانو تو بہت تعجب ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے تمام جسمانی اور روحانی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا کہ وہ سب تمہارے کام آئیں، اور تم کو ان کے لیے نہ بنایا، یعنی کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تمہیں کائنات کی ہر چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے کائنات کی ہر چیز کو، زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کو کائنات کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم ان میں پھنس کر رب کو نہ بھول جاؤ بلکہ تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، بلکہ خاص اپنے لیے
خاص اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے۔ کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے خاص بنایا۔ جیسا کہ پروردگار عالم خود فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے بندے میں نے کوئی کام تیرے غیر کی خاطر نہ کیا، تو بھی اپنا کوئی کام میرے غیر کی خاطر نہ کر، میرے غیر کے لیے نہ کر۔ جس قدر تو میرے لیے ہوگا اسی قدر میں تیرا ہوں گا۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو خالق کائنات کا ہو گیا پروردگار عالم اس کا ہو جاتا ہے، اور سوا انسان کے کسی میں استعداد نہیں، کسی میں یہ صلاحیت، کسی میں یہ استعداد، کسی میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ہو رہے اور اللہ اس کا ہو رہے۔ یہ خالی انسان کے لیے استعداد، یہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے پروردگار عالم نے کہ وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اس کا ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری حکایت، بڑی پیاری روایت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تفسیر روح البیان سورہ رعد شریف میں فرمایا گیا کہ ایک بزرگ سے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم کی یعنی دنیا کی ساری چیزیں تیرے لیے بنائیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عبادات پیش کی، ان بزرگ نے اپنی عبادات پیش کی۔ پروردگار عالم ساری کائنات کی ہر چیز تو نے انسان کے لیے پیدا کی، تو ہم عبادات جو کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تیرے لیے ہیں۔ ارشاد الہی ہوا یہ عبادتیں بھی تو نے اپنے ہی لیے کی تھیں تاکہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت حاصل کرے، بتا میرے لیے کیا کیا؟ عرض کیا مولا پھر تیرے لیے کون سا کام ہوتا ہے؟ فرمایا میرے پیاروں سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت، یہ میرے لیے ہوتی ہے۔ یعنی میرے چہیتوں سے محبت کرو اور میرے دشمنوں سے عداوت کرو، یہ میرے لیے ہے۔ لہٰذا نماز، حج وغیرہ ادا کرنا عبادت ہے، اور ان عبادات سے محبت کرنا رب کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، عبادت اپنے لیے ہے، عبادت سے محبت رب کے لیے ہے، عبادت کرنا شریعت ہے اور عبادت سے محبت کرنا طریقت ہے۔ سبحان اللہ، رب فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو عبادت تو کرے مگر بوجھ جان کر رب سے ناراض ہے۔ عبادت تو کرتا ہے لیکن اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے صوفیاء کرام کے نزدیک جنت کے لیے عبادت کرنا کمال نہیں، محض رضائے الہی کے لیے چاہیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں، دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، یہ نیت اگر ہے تو واقعی وہ عبادت ہے، اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اور جس طرح آسمان و زمین کو تیری خاطر بنایا، اسی طرح تو بھی اپنے دنیاوی کاروبار بھی میرے ہی رضا کے لیے، میری ہی خوشنودی اور رضامندی کے لیے کر۔ خود اس لیے کھا پی کہ تو اس سے عبادت کرے، بچوں کی اس لیے پرورش کر کہ یہ میرا حکم ہے، اور وہ رب تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے ہر حال کو بخوبی جانتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا، فسواهن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور یہ اس کی تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمارے اس بیان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔